أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج پورے ملک میں ایک بدامنی اور خصوصاً مسلمانوں میں بے چینی بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ہے یونیفارم سول کوڈ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اور یہ ملک جو ہے کسی ایک مذہب، کسی ایک دین یا کسی ایک تہذیب، کسی ایک تمدن پر نہیں چلتا، بلکہ ہمارے اس ملک میں کئی قومیں ہیں اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی ادیان ہیں۔ ایک جگہ کا تہذیب الگ ہے تو وہی تہذیب ہمیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہے ہمارا ایک ایسا ملک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ عربی ممالک ہوں یا انگریزی ممالک ہوں، عربی ممالک میں صرف اور صرف ایک ہی مذہب چلتا ہے، ایک ہی قانون چلتا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اور اسی طریقے سے انگریزی ممالک ہیں، اس میں صرف اور صرف جو ہے عیسائیت، یہودیت چلتی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہمارا ایسا ہے جس میں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب سے تعلق رکھنے والے زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، اور بھی کئی جو ہیں مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ اور ایک ہی ملک میں اتنے سارے مذاہب، اتنے سارے طریقے اور اتنی ساری تہذیبیں صرف اور صرف ہمارے ملک کے مقدر میں آیا ہے۔
ہمارا ملک جو ہے ایک بہت بڑے سمندر کے جیسا ہے. سمندر میں ہر قسم کی مچھلی ملتی ہے. اس کے بالمقابل کسی ندی میں، کسی تالاب میں ہر قسم کی مچھلی نہیں ملتی. تو ہمارا ملک جو ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے، جس کے اندر بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی مذہب کا آدمی ہے، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، ہمارا یہ ملک اس آدمی کو اپنے مذہب میں رہ کر آزاد طریقے سے زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے. گزشتہ جمعہ میں بھائی نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے ایسی محنتیں ہوئیں، اس کے اوپر جو ہے فکریں ہوئیں، کوششیں ہوئیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے یونیفارم سول کوڈ ہو، مسلمان کا اللہ الگ نہ ہو، ہندوؤں کا طریقہ الگ نہ ہو، عیسائیوں کی تہذیب الگ نہ ہو، بلکہ سب کو ملا کر ایک ہی تہذیب، ایک ہی طریقہ، ایک ہی قانون ہو، ایک ہی لا ہو. اس کے اوپر پیچھے بھی جو ہے ماضی میں بہت تیاریاں، بہت جو ہے جد و جہد کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اس بار جو کوشش ہو رہی ہے یہ حد سے بڑھ کر ہے. اور پورے ملک میں ایک آواز جو ہے اٹھائی جا رہی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہم کیا کریں گے، اس ملک میں سب کے لیے ایک ہی قانون پاس کریں گے، ایک ہی طریقہ جو ہے لائیں گے. اور اس کو سوچ کر بہت سارے جو ہے ہمارے مسلمان بہت جو ہے بے چینی میں ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، کیسے ہوگا. گزشتہ جمعہ میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر ہمارا ملک کا قانون بدل دیا جائے اور ہمارے ملک میں یونیفارم سول کوڈ اگر رکھا جائے تو جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا نقصان ہوگا. یہاں جو ہے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ وہ طاقت، وہ حکومت کسی انسان کو ظلماً جبراً کسی قانون کے اوپر عمل کرائے. دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے انگریزی ممالک ہیں، عیسائی ممالک ہیں، یہودی ممالک بھی ہیں، اس میں صرف اور صرف عیسائیت چلتی ہے. وہاں جو ہے اسلامی قانون نہیں چلتا، وہاں بھی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پورے ملک کے اعتبار سے ایک ہی قانون رہتا ہے. ان ملکوں میں جیسا کہ امریکہ ہے، یورپ ہے اور اسی طریقے سے اور بھی ممالک ہیں، اس میں اسلامی قانون نہیں چلتا. صرف اور صرف وہاں جو ہے عیسائی قانون چلتا ہے، عیسائیت چلتی ہے اور اسی لا پر سب کو عمل کرنا پڑے گا. لیکن وہاں کے مسلمان نہ تو پریشان ہیں، نہ تو جو ہے کبھی اس کے اوپر وہ لوگ فکر کرتے ہیں، کبھی جو ہے اس کے اوپر غمگین ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری حالت کیا ہوگی. آرام سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اب جو ہے ہماری حکومت ملک کی یہ قانون لا کر اللہ کے احکامات میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، قرآن کے احکام کو بدلنا چاہتی ہے، حدیث کے احکام کو بدلنا چاہتی ہے. اس کے اوپر جو ہے ایک دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر یونیفارم سول کوڈ قائم ہو جائے تو پھر نقصان جن طریقوں سے ہوگا اس کی کچھ جو ہے مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ یہ ہے کہ شریعت میں حکم کیا ہے
کہ بھئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کو شادی کر کسی عورت کو جو ہے اپنی بیوی بناتا ہے، اور دونوں میں میاں بیوی میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، دونوں میں تعلقات قائم نہیں رہ سک رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، نا اتفاقیاں، جھگڑے سب ہو رہے ہیں، اور بہت کوششوں کے بعد دونوں جو ہے محبت سے زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہیں، تو ایسے جو ہے کھٹن حالت میں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بھئی اگر اس طریقے سے حالت تمہاری ہو جائے تو تم کیا کر لو، اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو آزاد کر دو۔ اب کسی عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد یہاں جو ہے دو باتوں کے اوپر عمل کرنا، دو باتوں کو جو ہے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ طلاق ایک عورت کی ہو گئی، طلاقیں جو ہیں تین ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک یہ جو ہے ایک طلاق اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد دونوں میاں بیوی اپنی غلطی کو پہچان کر دونوں جو ہے اپنی غلطیوں کو جو ہے معاف کر کے زندگی گزارنا چاہے تو پھر جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طلاق ہے طلاق بائن، جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن کا مطلب کیا ہے؟ دو طلاقیں دینا۔ دو طلاق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو اب دونوں اپنی غلطی کو معاف کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی وہ دونوں اگر پھر سے راضی ہو کر زندگی گزارنا چاہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ پھر سے نکاح کر لیں، دونوں کا پھر سے دوبارہ نکاح ہوگا۔ صرف نکاح ہی نہیں، شوہر اپنی بیوی کو، اسی پرانی بیوی کو جو کہ 2 مرتبہ طلاق دے چکا ہے، پھر اسی سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد مہر بھی ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلی نکاح میں نے مہر ادا کر دیا ہے، اب مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، کام نہیں چلے گا، مہر بھی ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد زندگی گزرتی رہے گی۔ نہیں، اگر وہاں بھی جو ہے حالات نہیں بن سکے، تیسرا طلاق اگر آدمی دینا چاہے تو اس کو اجازت رہتی ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث کے الفاظ میں۔ تو 3 طلاقیں اگر کسی عورت کی ہو جائیں، وہ عورت اور یہ مرد دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، چاہے 10 بچے اس بیوی سے ہوں، 15 بچے ہو جائیں، یہ جو ہے حکم نہیں لگائیں گے کہ بھئی 10 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، ان بچوں کی حالت کیا ہوگی، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے قانون کیا کہتا ہے کہ بھئی بچے جو ہیں عورت کے پاس رہیں گے، اور بچے جب بالغ ہو جائیں گے بچوں کو اختیار دے دیا جائے گا کہ بچے اگر باپ کے پاس رہنا چاہے رہیں، ماں کے پاس رہنا چاہے رہیں۔ اسی بات کے اوپر گزشتہ جمعہ میں ایک نقطہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وارثین میں مرد حضرات بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کا جتنا مال ہوتا ہے اس مال میں سے جتنے وارثین رہتے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن نے بتا دیا کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کے اوپر شریعت ذمہ داری نہیں ڈالتی۔ بچوں کو پالنا، بچوں کو پرورش کرنا اور بچوں کا خرچہ اٹھانا، یہ تمام ذمہ داری عورت کی نہیں ہوتی بلکہ مرد کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کا خرچہ زیادہ ہے۔ تو کوئی آدمی انتقال ہو جائے تو اس کے وراثت میں اس کو ڈبل ملے گا۔
اب جو ہے بات یہ چل رہی تھی کہ 3 طلاقیں ہو گئیں کسی عورت کی، شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو فوراً وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ مرد اگر آج طلاق ہو گئی 3 طلاقیں، دوسرے دن دوسرا نکاح کرنا چاہے تو مرد کے لیے اجازت، لیکن عورت کے لیے اجازت نہیں۔ عورت کے لیے وہ عورت جو مطلقہ ہیں، 3 طلاقیں جس کی ہو چکی ہیں، دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے 3 طہر کا زمانہ گزارنا پڑے گا۔ 3 طہر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ماہ عورت ناپاک ہوتی ہے، ہر مہینہ عورت ناپاک ہوتی ہے، کچھ دن ناپاکی کے دن رہتے ہیں، وہ ناپاک ہو کر پھر پاک ہو جائے، ایسا 3 مرتبہ ہو جانے کے بعد وہ عورت دوسرے مرد کے لیے جائز، اس کو جو ہے عدت کہا جاتا ہے۔ اب یہ حکمت کیوں بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے مرد سے طلاق ہو گئی، عورت نے اس کے اوپر کچھ فکر نہیں کیا، اسلام کا قانون کیا ہے نہیں سوچا، دوسرے مرد سے شادی کر لی۔ عورت کے جو ماں باپ ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، انہوں نے نہیں سوچا، دوسرے مرد سے شادی کر دیا۔ شادی کرنے کے بعد نطفہ قرار پا لیا عورت کے رحم میں، اب جو ہے خدشہ رہتا ہے کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے، پہلے مرد کا یا دوسرے مرد کا؟ تو اس لیے شریعت جو ہے یہ 3 طہر کا زمانہ بتاتی ہے کہ ان 3 طہر کے زمانے میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں۔ شریعت کے اندر ایک اصول ہے، ہر وہ چیز جس میں غرر ہو، دھوکہ ہو، شریعت ہر اس چیز سے منع کرتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا دھوکہ؟ جبکہ عورت عدت نہ گزارے، 3 طہر کا جو زمانہ ہے وہ عدت نہ گزارے، دوسری شادی کر لے، تو وہاں جا کر یہ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بچہ میرا نہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب جو ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کا نکاح مسجدوں میں نہ ہو، اور مسلمانوں کا نکاح کہاں ہو؟ کورٹ میں ہو۔ جب کورٹ میں ہوگا تو اس میں جو ہے نکاح کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، واجب ہیں، وہ واجبات ترک ہو جائیں گے۔ کیا ہیں واجب چیزیں؟ ایک ہے ایجاب و قبول، یعنی کہ گواہوں کے سامنے قاضی کیا کرے گا؟ 2 آدمیوں کا، ایک مرد کا ایک عورت کا رشتہ کرا کے ایجاب و قبول کر کے نکاح کر دے گا۔ تو کورٹ میں جانے کے بعد یہ چیزیں نہیں رہتی، گواہیوں کا کوئی جو ہے وہاں نام و نشان نہیں۔ اب دوسرا واجب کیا چھوٹے گا؟ مہر چھوٹ جائے گا، مہر کا بھی وہاں نام نہیں رہے گا، اس لیے کہ کورٹ میں شادی ہو رہی ہے، کورٹ مینج ہو رہا ہے، تو وہاں نہ تو گواہوں کا کوئی جو ہے نام و نشان، نہ ہی ایجاب و قبول ہوگا، نہ ہی جو ہے مہر ادا کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں نکاح صحیح ہونے کے لیے واجب ہیں، تو یہ واجبات چھوٹ جائیں گی تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اسی طریقے سے کسی عورت کی جو ہے طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی سب کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ اب مسلمان عورت کیا کرے گی؟ کورٹ میں جائے گی، کورٹ میں جا کر کورٹ کے ذریعے سے طلاق لے لے گی، وہاں بھی جو ہے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ طلاق ہو یا نکاح ہو، گواہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ عورت کے لیے عدت کا گزارنا ضروری ہے، عدت بھی نہیں رہے گی تو اسلام کے جو بڑے بڑی احکامات ہیں، اسلام کے جو بڑے بڑے قانون ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے کہ حکومتیں ایک نہیں لاکھ کوششیں کریں۔ حکومت کتنا کر سکتی ہے کہ بھئی صرف قانون لا سکتی ہے، یہ قانون پاس کر سکتی ہے کہ بھئی آج سے یہ قانون رہے گا، لیکن حکومت کسی آدمی کو ظلم نہیں کرے گی، کسی آدمی کے اوپر جبر کرنے کی حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ بھئی یہ آدمی اسی طریقے پر زندگی گزارے گا، ایسا حکومت کسی بھی حکومت کے لیے یہ جو ہے رائٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے لیے کیا
ہم کیا کریں، بہت ہی کٹھن معاملہ ہے ہمارے اوپر. تو میں جو ہے جتنے بھی انگریزی ممالک ہیں ان ممالک کی جو ہے آپ کے سامنے مثال دینا چاہتا ہوں کہ بات شروع ہوئی تھی لیکن مکمل نہیں ہوئی. جتنے بھی انگریزی ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، لندن ہو اور کوئی بھی ملک ہو، وہاں اسلامی قانون نہیں چلتا. قاضیوں کا وہاں کوئی جو ہے اعتبار نہیں. کیوں؟ وہ ملک انگریزی ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف عیسائی قانون چلے گا. لیکن وہاں بھی ہمارے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ عیسائی قانون کے اوپر نہیں بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے. حالانکہ مسلمان وہاں رہتے ہیں لیکن وہاں کی حکومتیں ان پر زبردستی نہیں کرتی کہ بھئی آپ کو اپنا قرآن چھوڑ کر، اپنی حدیث چھوڑ کر، اپنی شریعت چھوڑ کر ہمارے لا پر عمل کرنا پڑے گا. وہاں کی حکومتیں ان کے اوپر جو ہے زبر نہیں کرتی. وہاں کی گورنمنٹیں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر زبردستی نہیں کرتی. قانون تو رہے گا ملک کا، بھئی ہمارے ملک کا قانون یہ ہے، لیکن کسی بھی جو ہے مذہب کے ماننے والے کو اس کو اختیار رہتا ہے کہ بھئی کون سا بھی طریقہ آپ اختیار کریں. تو وہاں رہنے والے، انگریزی ملکوں میں رہنے والے بھی مسلمان آرام سے سکون کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی نکاحیں قرآن حدیث کے مطابق ہو رہی ہیں، ان کی تمام زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزر رہی ہے. تو پھر جو ہے ہم اتنے بڑے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ اندیشہ آ رہا ہے، خوف ہمارے اوپر طاری ہو چکا ہے کہ بھئی اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو گیا، ملک کے اوپر قانون بن گیا، تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو اس پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ ہمارے غلطی کی وجہ سے. ہم قرآن حدیث کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں تو یہ حالات آتے ہیں. اگر ہم مضبوطی سے قرآن حدیث کو تھام لیا، یہ عزم کر لیا کہ بھئی جان نکلتی ہے تو نکلنے دے، لیکن ہم جو ہے کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتی. تو جب انگریزی ملکوں میں رہنے والے مسلمان سکون کے ساتھ اپنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، تو ہمارے اوپر کون سی پریشانی آنے والی ہے؟ تو اس سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ان کٹھن حالات میں کہ صرف اور صرف ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارا اپنا ہر کام قرآن حدیث کے مطابق ہو. اس کی ہم کو فکر کرنا ہے. نکاح ہو رہا ہے، اپنا نکاح ہو یا پھر جو ہے اپنے بچوں کا نکاح ہو، قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا جو ہے طلاق تک بات پہنچ چکی ہے تو طلاق جو ہے اپنی مرضی سے نہ دیں. آج کل جو ہے 3 طلاق کے اوپر جو گزشتہ سالوں میں ایشو اٹھا تھا کہ بھئی 3 طلاق عورتوں کے اوپر ظلم ہے، یہ باتیں آج حکومتیں کہہ رہی ہیں. ہماری شریعت یہی جو ہے باتیں آج نہیں کئی 100 سال پہلے ہماری شریعت نے بتا دیا کہ بھی ایک ہی مجلس میں عورت کو 3 طلاق مت دو. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 طلاق دو، کچھ دن رک جاؤ. ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں دونوں کو جو ہے احساس ہو جائے، دونوں کو جو ہے اپنی غلطی معلوم ہو جائے کہ بھئی ہم نے غلطی کی ہے. اس کے بعد شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو تمہارے لیے راستہ صاف ہے، پھر واپس آ جاؤ. 2 طلاقیں ہو گئیں تب بھی واپس آنے کا راستہ کھلا ہوا ہے. 3 طلاقیں ہونے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں رہتا. لیکن بعض لوگ جو ہے اس کو غلط خیال سے، غلط جو ہے خیالات پر جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیے اور اسی پر جو ہے رسم چلتا رہا، رواج چلتا رہا اور وہیں آج جو ہے دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. تو اصل طریقہ شریعت کا کیا ہے کہ بھئی ایک مجلس پہ 1 طلاق دو، کچھ دن رکو، اس کے بعد دوسری مجلس میں دوسری طلاق دو، اس کے بعد کچھ دن رکو، اس کے بعد تیسری طلاق کے بارے میں جو ہے قدم اٹھاؤ.
تو یہ جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم آج جو ہے حکومتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، تو ہم جو ہے حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آج تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہماری شریعت آج نہیں بلکہ کئی سو سال پہلے ہماری شریعت نے بتا دیا کہ عورت کو اگر طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہم جو ہے شریعت کے احکامات کو غلط طریقے سے فالو ہونا جب شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے یہ حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو آج ہم کو یہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ بھئی حالات کیسے بھی آئیں ہمارے اوپر، قرآن حدیث کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہماری زندگیاں قرآن حدیث سے ملی ہوئی ہیں تب تک کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر جہاں کہیں جا کر ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑا، قرآن حدیث کو ہم نے پیچھے کر دیا، تو اسی کے بعد جو ہے ہمارے اوپر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں، حالتیں شروع ہو جائیں گی، اور مسلمان جو ہے پریشانی سے ادھر ادھر گھومتا رہے گا۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اس کو نافذ کر دے یونیفارم سول کوڈ کو، تو جتنا مسلمانوں کا نقصان ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہوگا۔ اس سے جو ہے بے فکر ہو کر رہیں، لیکن بے فکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی گزاریں۔ بے فکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان حالات میں ہم کو عمل اللہ کے احکامات پر مکمل کرنا ہے، اس کے اوپر تیاری کریں گے اور اس چیز کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات جلد سے جلد ہمارے اوپر سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ حالات جو ہے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے کہ کوئی حکومت آئے، دو تین جو ہے قانون بدل دے اور اسلام جو ہے نیچا ہو جائے، مسلمان جو ہے گر جائیں، مسلمانوں کی بدنامی ہو جائے۔ مسلمان اور اسلام اتنے چھوٹے نہیں ہیں، اتنے گھٹیا چیز نہیں ہے مسلمان اور اسلام۔ اللہ نے اسلام کو اتنا اونچا مقام دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اسلام۔ قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں پورے کی پورے اسلام کے اندر، وہی جو ہے اسلام ہے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو آج یہ لوگ جو ہیں ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھ کوششیں کریں، انشاءاللہ یہ قانون ہمارا بدل نہیں سکتا اور کبھی بھی جو ہے یہ موقع ہمارے اوپر آ نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں جو ہے ان حالات میں اس کے طرف آنا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو آج کی اس مجلس پہ ہم کو یہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ جب تک ہماری سانس باقی رہے ہم کیا رہیں گے؟ اسلام کے دائرے میں رہیں گے، اللہ کے احکامات کو مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ارادہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آج جو ہے ہم کو اس کا عزم کرنے کی ضرورت ہے اور ان مسلمانوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو انگریزی ملکوں میں رہ کر اپنے اسلام کو بچا کے زندگی گزارتے ہیں، اپنے ایمان کو بچا کے زندگی گزارتے ہیں، ان سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم نے زندگی گزارا اور اللہ کے احکامات کے اوپر 100% اتر گئے تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں جو ہیں ہمارے اوپر سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کے لیے ہر اعتبار سے تیار رہنے کی اور مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔